السلام علیکم دوستو، کہانی پرانے کنویں کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ کنویں کے ارد گرد کئی لڑکیاں جمع تھیں جو کنویں سے پانی بھرنا چاہتی تھیں، مگر ان کے چہرے پہ الجھن تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم سب اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ ایک نئی آنے والی لڑکی نے اپنا گھڑا ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے سب سے پوچھا۔ کنواں، ایک نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہوا کنویں کو؟ وہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کنواں پانی نہیں دے رہا، وہ پریشان لہجے میں بولی تو سوال پوچھنے والی کھلکھلا کے ہنس دی۔ کنواں پانی نہیں دیتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم لوگوں کے دماغ تو نہیں چل گئے؟ پیچھے ہٹو، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے کنویں میں جھانکا، صاف شفاف پانی کنویں میں ہلکورے کھا رہا تھا۔ لڑکی نے ڈول نیچے گرایا، ٹھک! یہ کیا؟ وہ حیرت سے بدھ بن گئی۔ ایسا لگا جیسے ڈول پانی کے بجائے کسی پتھر سے جا ٹکرایا ہو۔ پھر اس نے بہت کوشش کی ہر طرح سے، مگر پانی نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پانی دیکھنے میں بظاہر پانی نظر آتا، مگر ایسا لگتا جیسے کوئی اندیکھی شیشے کی دیوار پانی کے اوپر قائم ہو چکی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی گھبرا گئی اور کنویں کی طرف منہ کر کے بولی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کا سوال سن کے آس پاس کھڑی لڑکیوں نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو کہ کنویں سے سوال پوچھ رہی ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک پانی میں ارتعاش سا پیدا ہوا، پھر اچانک درد، تکلیف اور کرب میں ڈوبی مردانہ آواز اس کے کانوں کے حواس اڑا گئی۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ! تمام لڑکیوں کو گویا کرنٹ سا لگا اور پھر کئی گھڑے گرے، ٹوٹے بکھرے، کسی کو ہوش نہ تھا۔ لڑکیاں چیخ و پکار کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں اور کنویں پہ سناٹا چھا گیا۔ پھر دھندلے سے منظر میں نے دیکھا گاؤں کے کئی بڑے بوڑھے کنویں پر آئے اور اپنی اپنی تدبیریں آزمانے لگے، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ کنویں سے پانی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ تھک ہار کے گھر کو لوٹ گئے۔ اصغر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا۔ آج اسے کام سے واپسی پہ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کنویں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک آواز نے اسے پلٹنے پہ مجبور کیا۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ! میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اصغر حیرت سے پلٹا کہ آخر کون ہے؟ پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے اندازہ لگایا کہ یہ آواز کنویں کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے واپس پلٹا اور جھک کے کنویں کے اندر جھانکنے لگا، مگر اندر سوائے پانی کے سے کچھ نظر نہیں آیا۔ شاید یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے، اس نے سوچا اور ادھر ودھر دیکھنے لگ گیا، مگر اس سے کوئی نظر نہ آیا کہ دفعتاً پھر آواز گونجی، بچاؤ، مجھے بچاؤ! اب اصغر نے کان لگا کے دھیان سے سنا۔ وہ کنویں کے بالکل قریب کھڑا تھا، اب اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ آواز 100% کنویں کے اندر ہی سے آئی تھی۔ اس نے پھر سے اندر جھانکا، شفاف پانی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ دفعتاً ایک ہاتھ کنویں کی منڈیر پہ ابھرا، بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے نکالو یہاں سے! درد میں ڈوبی آواز اصغر کے رونگٹے کھڑی کر گئی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو کے رہ گیا اور جھٹکا کھا کے کنویں سے پیچھے ہٹا تو اسے وہاں ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا، جیسے کوئی کنویں سے نکلنا چاہتا ہو۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ خوف سے وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ پھر تو یہ معمول بن گیا۔ رات کو کنویں سے آوازیں آتیں، لوگوں کو سایہ نظر آتا، کبھی کوئی نسوانی چیخ سنائی دیتی۔ لوگ خوفزدہ ہوتے چلے گئے اور کنویں سے دور ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ رات کے وقت لوگوں نے کنویں کے پاس جانا بالکل چھوڑ دیا۔ رات کو رات، دن کو بھی کنویں سے لوگ دور بھاگتے، حالانکہ دن کو کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں والوں نے اپنی ضرورت کے لیے ایک نیا کنواں بنوا لیا۔ اس کا نام پرانا کنواں پڑ گیا۔ پرانے کنویں پہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو کے رہ گئی تھی اور پھر کنواں ویران ہوتا چلا گیا۔ اس کی خوفناکی کی کہانی بڑوں سے چھوٹوں سے ہوتی رہی اور کنواں آسیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ لوگ اپنی جانوں کو بھی اس کے قریب جانوروں کو بھی اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ اس کنویں کا پانی آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا۔ پھر کنواں مٹی سے بھرتا بھرتا کمر تک کا ایک گڑھا سا رہ گیا۔ بچوں کو کنویں سے دور رکھنے کے لیے
ارد کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار قائم کر دی گئی جو بچوں نے بھی زیادہ دن قائم نہ رہنے دی۔ آسیب زدہ کنواں لوگوں کے لیے ایک پراسرار راز تھا جسے آج تک کوئی نہ جان سکا تھا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی۔ لوگوں کے پاس اپنے ذہن موجود تھے کہانیاں گھڑنے کے لیے، اور جب بھی کوئی کنویں کا راز کھولنا چاہتا تو وہ خوف کے مارے اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا۔ اور زرینہ کا کیا بنا؟ میں نے پہلی دفعہ سائے کو خود سے مخاطب کیا جو مجھے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ اب ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، وہ خواب، وہ سایہ، وہ کنواں۔ زرینہ کا انجام بھی اچھا نہ ہوا، میں نے اس کو بھی اس کے کیے کی سزا دی۔ سایہ جو در حقیقت جمیلہ کا تھا بولا، مگر میں خود بھی ایک لمحہ سکون نہ پا سکی کیونکہ جلد ہی اس حقیقت کو پا گئی تھی کہ میرا بھائی بے قصور تھا، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک پل بھی سکون نہ ملا اور میں کنویں کے پاس اپنے بھائی کے لیے بھٹکتی رہتی ہوں۔ بھائی کی زندگی تو اسے واپس نہیں لوٹا سکتی، مگر میں چاہتی ہوں کہ اسے تکلیف سے نجات مل جائے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے جب بھی کسی کو اپنا رازدار بنانا چاہا وہ ڈر کے بھاگ نکلا، اور ایک صرف تم پہلے شخص ہو جس نے میری کہانی پوری سن لی ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے سائے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اس کنویں سے میرے بھائی کی لاش نکال کے اسے دفنا دو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور میرے لیے بھی مجھے سکون مل سکے۔ میں اپنے بھائی کی روح سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر میں تب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ اس قید سے رہا نہیں ہو جائے گا۔ ہم دونوں اذیت میں رہیں گے، وہ کنواں اور میں۔ کنویں سے باہر بھٹکتی پھروں گی، اس سے معافی مانگے بغیر مجھے سکون نہیں مل سکتا، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے یہ کہ تم میری مدد کرو۔ میں نے اسے ہمیشہ وہاں بند رہنے کی بد دعا دی تھی، اب میں خود سے شرمندہ ہوں اور اس کی رہائی چاہتی ہوں۔ اس واقعے کو کتنے سال گزر چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 30 سال، وہ بولی تو میری آنکھیں ماتھے پہ آ گئیں۔ اب وہاں اس کی لاش تو ملنے سے رہی، 2-4 ہڈیاں ہی ملیں گی، میں نے کہا۔ وہ چپ رہی، پھر میں رات کی خاموشی میں اس خوفناک کنویں کی طرف بڑھتا گیا تاکہ اس میں قید روح کو اس اذیت سے نجات دلا سکوں۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر میں وہ منظر دیکھنا چاہتا تھا جب 2 پیار کرنے والے بہن بھائی کی روحیں ایک دوسرے سے مل جائیں گی، دنیا میں نہ صحیح عالم ارواح میں صحیح۔ پھر میں کسی بھی خوف اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر پرانی آیات کا ورد کرتے ہوئے کنویں میں اتر چکا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد میں اپنے کام سے فارغ ہو کے باہر نکلا تو میرے ہاتھ میں چند ہڈیاں تھیں۔ اچانک میری نظر چاندنی میں بے اختیار 2 سایوں پہ پڑی جو آپس میں لپٹے ہوئے تھے۔ فضا میں ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھیں جو جمیلہ کی تھیں، اور وہ اپنے کیے پہ اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار بھر آیا۔ میں نے ان چند ہڈیوں کی طرف دیکھا جو میں نے کنویں سے نکالی تھیں، اور صبح ان پر نماز جنازہ پڑھوانا تھا۔ میں جانتا تھا آج کی صبح گاؤں والوں کے لیے ایک تہلکہ خیز صبح ثابت ہوگی اور مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ ہوگی، اس لیے بقیہ رات میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا تھا۔ پھر الوداعی نگاہ